بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا۔ محترم اور معزز سامعین، کل صدقۃ الفطر کی حکمتیں اور اس کے دلیل ذکر کی گئی تھی۔ آج انشاءاللہ صدقہ فطر کے احکام اور اس کے مختصر سے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ صدقہ فطر اس شخص پر واجب ہوتا ہے جو آزاد ہو، مسلمان ہو اور صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ جس مرد یا عورت کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا نقدی مال یا تجارت کا سامان یا ضرورت سے زائد سامان میں سے کوئی ایک چیز موجود ہو، یا پھر یہ ساری چیزیں ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ رہے ہو، تو ایسے شخص کو صاحب نصاب کہا جائے گا، اور اس کے اوپر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوگا۔ ایک بات اور مزید اس میں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کسی کے پاس اپنی ضرورت اصلیہ سے زائد سامان موجود ہو، جیسے ضرورت سے زائد کپڑے موجود ہیں الماری کے اندر سجے ہوئے، ضرورت سے زیادہ برتن گھر میں موجود ہیں، ضرورت سے زیادہ گاڑیاں موجود ہیں، گھر موجود ہیں، تو ان ضرورت سے زیادہ چیزوں کی قیمت ملا کر بھی اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ اب صدقہ فطر کب ادا کیا جائے گا؟ تو صدقہ فطر کے ادائیگی کا اصل وقت عید الفطر کے دن نماز عید سے پہلے ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ رمضان کے اخیر ایام میں صدقہ فطر ادا کر دیا جائے، تاکہ غریبوں کو وقت پر وہ غلہ، اناج یا قیمت کام آ سکے اور وہ عید کی خوشیوں میں ہم سب کے ساتھ شریک ہو سکیں۔ اب یہ بات آتی ہے کہ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ تو صدقہ فطر کی مقدار اگر کھجور، کشمش یا جو کی صورت میں صدقہ فطر دیا جا رہا ہو تو 3.5 کلو دینا ہوگا، 3.5 کلو دیں یا اس کی برابر قیمت دیں۔ اور اگر گیہوں صدقہ فطر میں دیا جا رہا ہو تو 2.25 کلو گیہوں دینے سے صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے۔ یاد رہے، ایک فرد کی طرف سے 2.25 کلو گیہوں یا کھجور، کشمش یا جو ہو تو 3.5 کلو ایک فرد کی طرف سے دینا ہوگا۔ اب گھر میں جتنے افراد ہوں گے ان تمام کی طرف سے دینا ہوگا۔ اب بات یہ باقی رہ جاتی ہے کہ صدقہ فطر کس کو دیا جا سکتا ہے؟ تو یاد رکھنا چاہیے صدقہ فطر کے مستحق وہی لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے انہی کو صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے۔ وضاحت کے طور پر میں آپ کے سامنے بیان کروں، صدقہ فطر جو ہے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اسی طرح بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو دینا درست نہیں ہے۔ ایسے ہی شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کو صدقہ فطر کی رقم یا صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ البتہ بھائی، بہن، بھتیجا، بھتیجی، بھانجا، بھانجی، چچا، چچی، پھوپا، پھوپھی، خالہ، خالو، ماموں، ممانی، سسر، ساس، سالہ، بہنوئی، سوتیلی ماں، سوتیلا باپ، ان سب کو صدقہ فطر دینا درست ہے۔ کب؟ جبکہ وہ لوگ غریب ہوں
یعنی ان کے پاس نصاب کے بقدر مال نہ ہو، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہو، تب ان کو بھی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ ایک مزید درخواست میں آپ سے یہ کروں کہ صدقہ فطر کی مقدار کے سلسلے میں یہ بات تو بتائی گئی ہے کہ صدقہ فطر گیہوں سے بھی دیا جا سکتا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ صدقہ فطر جو ہے وہ جو، کشمش اور کھجور کے حساب سے بھی دیا جا سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت عطا فرما رکھی ہے، مالداری عطا فرما رکھی ہے، وہ لوگ صدقہ فطر جو ہے وہ کھجور، کشمش یا جو کے حساب سے دیں تاکہ غریبوں کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو وسعت عطا فرمائی ہے تو تم بھی وسعت اختیار کرو، لوگوں تک کے زیادہ مال پہنچاؤ۔ اور عید کے موقع پر تو لوگوں کو خوشیاں پہنچانا یہ بہت اچھی چیز ہے، پہنچانا چاہیے۔ اللہ نے جن کو عطا فرما رکھا ہے مال، ان کے ذمہ ضروری ہے، بلکہ ہم یہ ترغیب دیتے ہیں کہ وہ کم سے کم اس مرتبہ حالات جو چل رہے ہیں اس کے اعتبار سے وہ جو، کشمش اور کھجور کی قیمت کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کریں۔ ٹھیک ہے، صدقہ فطر ادا کریں گے انشاءاللہ۔ مرد کے پاس اگر اتنا مال ہے تو گھر کے تمام افراد کی طرف سے، یعنی اس کی اولاد، اس کے اہل کی طرف سے اس کو صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا۔ نابالغ بچے گھر میں ہیں، ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا مرد کے لیے ضروری ہے۔ البتہ اگر بھائی بہن وغیرہ گھر کے اندر یا اس کے علاوہ کوئی رشتہ دار اپنی نگرانی میں رہتے ہوں تو ان بھائی بہن اور ان دیگر رشتہ داروں کی طرف سے کسی فرد پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا ہے۔ ہاں دے دے وہ تو بہت اچھی بات ہے، دینا چاہیے۔ ایک مسئلہ اب اس کے اندر یہ باقی رہ جاتا ہے کہ اگر کوئی گیہوں، کشمش، جو اور کھجور کے علاوہ چیز کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے، جیسے چاول یا کوئی دال کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ گیہوں کی قیمت کا اعتبار کرتے ہوئے صدقہ فطر ادا کرے، یعنی 1.25 کلو گیہوں کی قیمت میں جتنے چاول آتے ہیں اتنے چاول وہ صدقہ فطر میں دے، یا جتنی دال آتی ہے اس کی قیمت میں اتنے دے، یا کھجور، کشمش وغیرہ کی 3.5 کلو کھجور، 3.5 کلو جو، 3.5 کلو کشمش، اس کے قیمت کے برابر میں جتنے چاول، جتنی دال یا جتنی دوسری چیز آ سکتی ہے اتنی ایک کی طرف سے دی جائے گی۔ اس کے اندر کلو کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، یعنی چاول، دالیں وغیرہ کلو سے نہیں دی جا سکے گی۔ اب صدقہ فطر کے سلسلے میں ایک بات یہ باقی رہ جاتی ہے، بعض لوگ صدقہ فطر کے سلسلے میں اس غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ جن حضرات نے رمضان کے روزے نہیں رکھے ہوں ان پر صدقہ فطر نہیں آئے گا۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ جس نے روزے رکھے ہوں ان پر بھی صدقہ فطر آئے گا، جس نے روزے نہیں رکھے اس پر بھی صدقہ فطر آئے گا، دونوں پر برابر سے صدقہ فطر لازم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس فریضے کو اچھی طرح سے انجام دینے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔